باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة باوالے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، سورت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا عصر کی قسم، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ عصر کی قسم۔ تین تفسیریں میں نے تفاسیر اہل بیت میں اس کی پڑھی ہیں، تینوں برحق ہیں، تینوں کا کسی نہ کسی حقیقت سے تعلق۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس نماز عصر کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہ جسے پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دی تھی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو میدان کربلا کی دھرتی پہ حسین نے نماز عصر پڑھی، اس کی قسم کھائی۔ اور تیسرے، تمہارے زمانے کے امام کی حکومت کے وقت کی قسم کھائی۔ اب میں نقوی صاحب، علمی پیچ خم تو ہزاروں ہیں، ان میں الجھانا نہیں چاہتا اپنے سامعین کو، کیونکہ بات سلجھانا ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں میری آواز جا رہی ہے، اور ذمہ داری سے شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک عالم رنگ بو میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ۔ آدم سے آج تک کے وقت کو اللہ وقت کہتا ہے، زمانہ کہتا ہے، دنیا کہتا ہے، عصر نہیں کہتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ظہیر بھائی عصر نہیں، اس کی علتیں لاتعداد ہیں۔ ہاں، ایک دو باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، پہلے میں ترجمہ مکمل کر لوں۔ قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے۔ اب ہر ایمان لانے والا سردار صاحب اس سے مراد ہے؟ نہیں، نشانیاں ہیں۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، جن کے اعمال میں صالحات ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کہ حق کو نہ چھوڑنا۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ تواصو بالحق، مولانا سبی شیرازی، حق کو نہیں چھوڑنا، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وتواصو بالصبر، اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو
کہ صبر کو نہ چھوڑنا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کے تعاقب میں چل پڑوں. کلیہ بتا دیتا ہوں. قرآن میں جہاں کسی حقیقت سے پہلے صبر ہو اور پھر اس حقیقت کا نام ہو تو اس صبر سے مراد تمہارا رسول ہوتا ہے. جیسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے صلاۃ سے. یہاں صبر سے مراد رسول، صلاۃ سے مراد علی کی ولایت. اور حق بھی اسی طرح ہے، علی کی ولایت سے رسول بڑا ہے، اس کا نام پہلے ہونا چاہیے. اور جہاں صبر بعد میں گنا جائے، آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا تمہارے زمانے کے امام کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ مولانا عشرت ایمان والے اور بھی ہو سکتے ہیں جن کو دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. کوئی 6 اماموں پہ رک جاتا ہے، کوئی 9 پہ رک. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، حق علی ہے، صبر مہدی ہے. فرمایا جو 12 امامتوں کے حصار میں ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. ہاں آج کچھ سمجھانا مقصود ہے امجد، تاکہ جو کہا جائے شہنشاہ کے بارے میں تو کوئی خاکہ، کوئی تصور موجود ہو. اس کے زمانے کو اثر ہے 14 کے 14 ظہیر بھائی ایک، سب کا علم ایک، ذات ایک، صفت ایک، حقیقت ایک، کنہو ایک، ماہیت ایک، ظاہر ایک، باطن ایک. لیکن صرف میرے زمانے کا شہنشاہ ہے جس کی زیارت میں لفظ ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اور نقوی صاحب کسی امام کی زیارت میں یہ جملے نہیں. مالک سب ہیں لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ، اس کے ساتھ وابستہ ہے. عصر کا مالک بھی یہ ہے. مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزرتی جا رہی ہے بات، کس کے سینے دل میں اترتی جا رہی ہے. یہ عصر کا بھی مالک، یہ زمان کا بھی مالک. یعنی اب مولوی کے چکر میں پھنسنا ہے تیری مرضی. ہاں میری منت نہیں ہے کہ جو خواہ جہنم چھلانگ لگا رہا ہے میں اسے پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹتا پھروں. یہ زیارت میں نے تو نہیں بنائی نا، صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہو. اور اس کے آگے کیا کہتے ہو؟ اللمان 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 من فتن الزمان. بچا لیجئے مجھے، امان دیجئے مجھے زمانے کے فتنہ سے. بچا نہیں سکتا تو امان مانگتا کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور آؤ معنی جعفر نقوی لا تعداد ہیں. عصر کا لفظ پورے قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے بس، دوسری بار ہے نہیں. اور اس کے معنی بہت سے ہیں. ایک اس وقت بتانے لگا ہوں. عصر سورہ یوسف کو پڑھنا. مجھے کہہ دینے والا نے خواب دیکھا، ارا نی آؤ سیرو خمرن. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کا رس نکال رہا ہوں. یعنی کسی چیز کے نچوڑے ہوئے جوہر کا نام ہے عصر. اللہ
اکبر. پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ ہے کسی بھی چیز کا جوہر، ست، عرق، روح، لب عصر کہلاتا ہے. اور میرے زمانے کے امام کی حکومت کا نام ہے عصر. اس کی وجہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ حقیقت ہی ہوتی ہے. آدم کے وقت سے شروع ہو جاؤ اور آج تک دیکھو، بظاہر خیر پہ شر غالب ہے. خیر تھوڑی، شر زیادہ، حق قلیل، باطل کثرت سے. جب اس کی حکومت ہوگی باطل کا وجود مٹ جائے گا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تمہارے رسول نے نقوی صاحب شب معراج پوچھا تھا اللہ سے کہ اس کو بنایا کیوں ہے قائم کو؟ اللہ نے جواب یہ دیا تھا، چاہتا ہوں انی ارید ان اعبد بہی، میرا ارادہ ہے میری عبادت ہو اس کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، میری عبادت اس کے ذریعے سے ہو. تو اس نے آ کے واقعی اس کو معبود مطلق ثابت کرانا ہے. اس وقت توحید ہی توحید ہوگی، اور اس وقت مقصد تخلیق کامل ہوگا. اسی لیے اس کو صاحب العصر، اس کو صاحب الزمان کہا گیا. دل چاہ رہا ہے ظہیر بھائی میرا کہ میں کہہ تو دیتے ہو صاحب الزمان، صاحب الزمان. زیادہ سے زیادہ ترجمہ طارق ہم یہ کر دیتے خان صاحب، زمانے کا مالک. چلے گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ اسی لیے تو مولوی بیچارے محنت کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں کہ ایسے موضوعات جو ہیں وہ پھر اکثریت کے سروں سے گزر جاتے ہیں، یا کہتے ہیں خواہ ہمارے پاس فالتو وقت ہے، جب خیبر سنا کے کام چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں میری طرف دیکھنا جو کچھ قوت خرید رکھتے ہو. میں صاحب الزمان کی تعریف بتایا گیا ہے. مجھے کچھ برادران اہل سنت بھی تشریف لائے ہیں، چونکہ یہ واحد امام ہے جس کے بارے میں صرف مسلم فرقے نہیں، تمام مذاہب عالم اس حد تک ضرور متفق ہیں کہ آخری وقت میں ایک نجات دینے والا آئے گا. جی، جس نے زمین کو عدل سے، انصاف سے بھر دینا ہے. تو میں پہلے تمہیں صاحب الزمان کی تعریف سناؤں کہ صاحب الزمان کسے کہتے ہیں، اور میں کسی شیعہ کتاب سے یہ تعریف نہیں سناؤں گا، کیونکہ ہمارے معاملے تو چلتے رہے ہیں، چلتے رہیں گے. یہ بھی میں برادران اہل سنت کی کتاب سے تمہیں صاحب الزمان کی تعریف بتانے لگا ہوں کہ ان کے ہاں صاحب الزمان کس کو کہتے ہیں. اسی قیمت پہ سنو گے. پھر کبھی صحیح. میری ذمہ داری ہے 1 گھنٹہ پڑھنا، یہ ذمہ داری نہیں کہ پڑھنا کیا ہے. ہاں میں نے رات بھی کہا تھا یہ شکن میرے سامنے نہ لایا کرو کم از کم. صاحب الزمان اب قیمت لگی ہے تو بتانے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے کشاف و اصطلاحات الفنون.
دنیا میں جتنے نقوی صاحب علم اس وقت رائج ہیں، ہر علم کی مشکل اصطلاحات کی تعریف کی ہے اس کتاب میں، الف سے لے کر یہ کے حرف سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں، صاد کی پٹی میں جب پہنچے ہیں تو ظاہر ہے صاحب الزمان بھی آنا تھا صاد میں۔ خدا کی قسم اگر تم نے سن لی، کتاب میری نہیں برادران اہل سنت کی ہے، چھت ہٹ جائے گی تم عرش کو چھو لو گے اگر یہاں لکھا تو۔ فرماتے ہیں صاحب الزمان و صاحب الوقت و صاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی الخارج عن حکم الزمان و تصرفات ماضیت و مستقبلت الى الآن الدائم فهو ظرف احواله و صفاته و افعاله فلذا يتصرف في الزمان بالطی والنشر و في الزمان بالبسط والقبض۔ باہر والے ٹھیک ہے نا؟ صاحب الزمان، زمانے کا مالک بلکہ زمان کا مالک، وہ صاحب الوقت، وقت کا مالک، وہ صاحب الحال، حال کا مالک کون ہوتا ہے؟ حرف کی خیانت کوئی ثابت کرے شہرک کٹوا دوں گا، منبر حسینی سے کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولا اپنی جامعیت کے ساتھ جمع ہو جائے۔ میں بخود داد دیتا ہوں، بڑی مشکل اصطلاح ہے اور ظاہر ہے کتاب علماء کے لیے لکھی گئی ہے نا۔ میں پہلے تھوڑی سی تشریح کر دوں، انہوں نے جو کہ علماء کے لیے لکھی ہے بس لکھ دی ہے، تعریف تشریح نہیں کی۔ میں تھوڑی سی تشریح تھا کہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑھے۔ برزخیت اولا کی جامعیت کیا مطلب؟ جاؤ تحقیق کرو، علم کے گھوڑے دوڑاؤ۔ انسان کی قسمیں تین ہیں، ایک انسان مادی ہوتا ہے، عناصر سے بنا ہوا انسان جس کا ہر عضو مادی ہو، مادے سے ہو، مادہ اس پہ حکومت کرے، وہ مادے پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ دیکھو آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان چیزوں سے مولانا بنے ہیں نا ہم۔ آگ ہم پہ حکومت کرتی ہے، مولانا عشت عباس تھوڑا سا سفراب بڑھ جائے بخار ہو جاتا ہے، یہ مادے کی حکمرانی ہے۔ ہم دوا کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو انسان مادی یہ سب سے نچلے طبقے کا انسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ایک ہوتا ہے انسان نفسی، جس کا ہر عضو وہی کام کرتا ہے جو نفس کرے۔ اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نہیں، میں اب یہاں تھوڑی سی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ میں، آپ، ہم انسان مادی ہیں، ہم مادے سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ عیسیٰ انسان نفسی ہے، خدا کرے گا میرے سامنے خریدار ہی ہوں گے۔ عیسیٰ انسان نفسی ہے، اسی لیے تو نطفے سے نہیں ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہمارا نفس آسمانوں تک جا سکتا ہے، بدن نہیں۔ عیسیٰ خود چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، سر اٹھانا، بس چند لمحے میرے ساتھ رہنا۔ ہم امجد نصیر شاہ بیٹھے بیٹھے ہم تنہائی میں سوچتے نہیں یار اگر مولا پیسے دے کوٹھی بناؤں، اور وہیں ہمارے دماغ میں ایک نقشہ آ جاتا ہے، بلکہ بنی ہوئی کوٹھی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ ابھی بنی تو ہے نہیں، یہ ہمارے نفس نے خلق کی۔ نفس خلاق ہے، نفس خالق ہے۔ او یارو جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں۔ ہائے چیز کا تسلیم شاہ علی حسین وجود نہیں ہے، ہمارا نفس خلق کر رہا ہے، اور بشر کا نفس تو خالق ہے جو نفس اللہ ہو۔ چونکہ نقوی صاحب عیسیٰ انسان نفسی ہے، پرندہ خلق کرتا ہے، ہمارا جسم مادی ہے، ہمیں اگر دیوار کے پار جانا ہو ہم یہ دروازہ گلی اور پھر اگلے دروازے سے آئیں گے، ہمارا نفس محتاج نہیں، وہ اس دیوار سے گزر جائے گا۔ یہ عالم خواب میں دیکھتے نہیں ہو، میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، میں یورپ میں پھر رہا ہوں، میں تم تو اپنے بیڈ روم کے بستر پہ پڑے ہوئے ہو، اب یہ نفس ہے جو تمہیں لے کے گھوم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ انسان نفسی ہے، اس لیے غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آگئی ہوگی بات؟ ہم انسان مادی، عیسیٰ انسان نفسی، اس کا مادی بدن بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہمارا نفس کرتا ہے۔ اور لاہور کے شیعہ سنی دوستو، ایک ہوتا ہے انسان عقلی، نہیں بلے بڑی میری بات؟ کیا مطلب؟ مولانا اس انسان عقلی کا ہر عضو بدن وہی کچھ کر سکتا ہے جو عقل کرے۔ ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، ہماری عقل کی سوچ عرش تک، انسان عقلی جوتیوں سمیت عرش پہ چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات جو نہیں؟ پلے پڑ گئی میری بات؟ جی، یعنی اب آسان لفظوں میں سمجھ جاؤ، ہم انسان مادی، عیسیٰ انسان نفسی، تیرا نبی انسان عقلی، بلکہ 14 کے 14 انسان عقلی، اور جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں وہ برزخیت اولا کا جامع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اب پلے پڑی جعفر نقوی میری بات؟ جی آؤ سمجھاؤں۔
ابھی میں آ کے بیٹھا تھا، کسی مومن نے اٹھ کے میرے کان میں کہا کہ رات آپ نے کہا ہے یہ قائم ہے، ہمیشہ کھڑا ہے، تو نماز بھی تو پڑھتا ہے۔ اب سمجھو مسئلہ، ہمارا بدن سویا ہوا ہے، ہمارا نفس جاگ رہا ہے۔ یہ برزخیت اولیٰ کا جامع ہے۔ اس کا جو بشری پیکر ہے وہ سجدہ بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، اس کی حقیقت ازل میں بھی قائم۔ جی جو برزخیت اولیٰ کا جامع ہوتا ہے اس کی حقیقت میں زوال نہیں ہوتا، اس کی حقیقت میں 1250 سال نقوی صاحب آج گزر چکے میرے امام کی ظاہری عمر کو، پتہ نہیں کب آئیں گے، اور 73 فرقے کی کتابوں میں موجود ہے۔ عمر صدیوں کی، نظر آئے گا 30 سال کا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ کیوں؟ گردش لیل و نہار نے، وقت نے، زمان نے، زمانے نے اثر نہیں کیا اس کے جسم پر۔ تھا گیا تو چھوڑ دوں۔ تو اب سمجھ میں گئے، آ گئی بات۔ جسم میں یہ ظہیر بھائی تینوں چیزیں ہوں مولانا، وہ ہے برزخیت اولیٰ کا جامع۔ وہ کہتے ہیں صاحب زمان وہ ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوں۔ توجہ، پھر چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کلال لفظ کی نہیں حرف کی ہیرا پھیری دکھائے، اپنی زبان کاٹ کے ممبر پہ رکھ کے نہ چلا جاؤں میرے نطفے میں شک۔ اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں الخارج عن حکم الزمان، جو صاحب الزمان ہوتا ہے خود زمان کے حکم سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی صبح نہیں، کوئی دوپہر نہیں، کوئی شام نہیں، کوئی رات نہیں، کیونکہ وہ صاحب الزمان ہے، وہ تو زمان کا مالک ہے۔ وتصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ، نہ اس پہ ماضی تصرف کر سکتی ہے، نہ اس پہ مستقبل تصرف کر سکتا ہے۔ توجہ، ہاں جاگ رہے ہو نا سارے؟ شیخ صاحب آگے کہتے ہیں فَهُوَ ظَرْفُ أَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، یہ جو تینوں زمانے ہیں نا، ماضی حال مستقبل، یہ صاحب الزمان کے حالات کا، صفات کا، افعال کا ظرف ہیں۔ نہیں نہ ہر بندہ نہیں پہنچا تسلیم شاہ۔ یہ زمانے، ماضی، حال، مستقبل، یہ صاحب الزمان کے حالات، صفات، افعال کا ظرف ہیں۔ ظرف سمجھتے ہو نا؟ برتن، مثلا 3 ظرف ہیں، 3 گلاس ہیں، آپ میرے سامنے رکھ دو، اس گلاس کا نام ماضی رکھ دو، درمیان والے کا حال رکھ دو، اس کا مستقبل۔ میں نے یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کتنا زور لگا میرا؟
ٹھیک ہو؟ درمیان والا میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کوئی زور نہیں لگانا. تو بس یہی ہے، صاحب الزمان کے یہ ظرف ہیں، اس کی مرضی ماضی کو حال کر دے. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ حال کو ماضی کر دے، مستقبل کو حال کر دے، ظرف ہی تو بدلنے ہیں. اور چونکہ میرے امام کے بعد قیامت ہے، خود کہتے ہیں انا القیم یوم النشور، قیامت قائم کرنے والا میں علی کا بیٹا ہوں. مولا کیسے کرو گے؟ فرمایا 3 برتن ہی تو توڑنے ہیں نا. بڑی بات یا نہیں؟ اور مجھے رب محمد کی قسم، یہ اہل سنت بھائیوں کے عالم کی لکھی ہوئی تعریف کی روشنی میں نے کہا ہے، کتب اہل بیت میں صاحب الزمان کیا ہے پڑھ دوں تو زمین پھٹ جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ تسلیم شاہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے، مجھے عرب شاعر کے 2-3 شعر اچانک جبر مشیت کی طرح میرے سامنے آ گئے، پڑھ دوں؟ عبدالعزیز اندلیب عرب کی شاعر گزرے ہیں، زمانے کے امام کو خطاب کر کے، بات لمبی ہے میں ساری آپ کو نہیں سنانا چاہتا. اس نے مولا سے فریاد کی ہے، مولا جلدی آ جائیے، مولا جلدی آ جائیے. کیوں؟ چور سے نگرانی کا کام لیا جا رہا ہے. اللہ جی اس میں کہتا ہے لقا ملک مو فی العالمین و انت فی الاشیاء تفعل مو تشاء و تقدر. وہ کہتا ہے مولا میں بس اتنا جانتا ہوں، جتنے عالمین ہیں، جن جن کا وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین تیری ملکیت ہیں. وَأَنْتَ فِي الْأَشْيَاءِ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَقْدِرُ. اور مولا تو ہی عالمین میں جس شے کے ساتھ تو جو چاہے کرے، اس کی جیسی چاہے تقدیر بنائے. اور اب جو تسلیم شاہ کے فکرے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ ایک لمحہ غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. آگے کہتے ہیں
قد حزت دون الکائنات مراتبا فیہا عقول الانبیاء تتحیر. مولا تو مرتبے کی اس بلندی پہ کھڑا ہے، میں مادی انسان کیا ہوں؟ تیرے فضائل کی دیوار کو دیکھ کر انبیاء کی عقلیں چکر میں آئی ہوئی ہے. ہاں یہ جو زمانے ہیں بات بھول تو نہیں گئی؟ یہ زمانے جتنے بھی زمانے ہیں اگر کسی مجلس میں نصیب اور آپ کے مزاج نے ساتھ دیا تو پھر بتاؤں گا کہ جب میرا شہنشاہ ظہور کرے گا، جو وقت اس کی حکومت میں نقوی صاحب گزرے گا وہ نہ ماضی میں شامل ہے، نہ حال میں، نہ مستقبل میں. وہ زمانہ ہی اور ہے. حیرت کا چھا جانا بھی حق ہے، حیرت ہو. ہاں ملک اور حیرت کا اجر ہے، شک پہ سزا ہے اور اسی شہنشاہ نے دینی ہے. چھپ کے بیٹھے ہو، سامنے بیٹھا کرو، ملک اور سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی، یہ تینوں زمانے ظرف ہیں اس شہنشاہ کا، ماضی، حال، مستقبل. جو بھی صاحب زمان ہو، سر اٹھانا. آگے کہتے ہیں فَلِذَالِكَ، وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے یتصرف فی الزمان بالطی والنشر. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صاحب زمان کی مرضی کہ زمان کو لپیٹ دے یا پھیلا دے. اللہ بلے بڑی بات جو سر سے گزر گئی. صاحب زمان ہوتا ہی وہی ہے جو زمان کو لپیٹ بھی دے، جو زمان کو پھیلا بھی دے. شب معراج کیا ہوا تھا؟ جی، کیونکہ اس وقت کا صاحب الزمان رسول تھا. کہیں وقت کی بساط لپیٹ دی، کہیں چلنے دی، یعنی کہیں 18 یا 1800 یا 18,000 سال گزر گئے اور کہیں ابھی پانی کی روانی ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یتصرف فی الزمان بالطی والنشر. چاہے تو زمان کو لپیٹ دے، چاہے پھیلا دے. وفی الزمان بالبسط والقبض. کہتے ہیں اسی طرح مکان کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کرتا ہے. وہ مکان کو بڑا بھی کر سکتا ہے، صاحب الزمان
کیسے؟ اونٹ نہیں، کائنات کے ہاتھی گزار دے۔ اور چاہے تو پوری کائنات کو اتنا سمیٹے کہ ایک بندے کے سمانے کی گنجائش نہ رہے۔ نہیں پلے پڑ رہی میری بات؟ اس کی نقوی صاحب وجہ یہی ہے۔ اب اچھا اب یہ دیکھو، پہلے میرا ایک سوال ہے تم پر، یہ مانتے ہو یہ 14 سب سے اول ہیں؟ کوئی شے نہیں تھی یا تھی کوئی؟ ادھر والو کچھ نہیں تھا۔ آسمان تھے، زمین، عرش، کرسی، یہ تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ وہ تو دل رکھتا ہی نہیں ہے۔ مکان تو نہیں ہے نا، رہتے ہیں۔ میں تسلیم شاید فی الحال اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے۔ مکان تو نہیں رکھتے تھے لیکن ہیں۔ تو مخلوق کو وہ خدا دیتا پھرتا ہے جو لامکان ہے۔ اور ملک اور میں لامکانی کی حد پہ محمد کے بیٹے کو کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ بڑی بات یا نہیں؟ لاکھ مکانی کی حد پہ تو یہ کھڑا ہے، بس اس کی تعریف یہ نہیں کہ وہ لامکان ہے، ورنہ خدا کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ اور خدا کی قسم جب علی کا بیٹا آ جائے گا، میں پہلے بھی تمہیں مولانا ممبروں سے اکثر یہ امجد میں کہا کرتا ہوں کہ جب تیرا 12واں امام ظہور کرے گا، تجھے اس وقت تک پتہ چلے گا کہ جو کچھ آج تک مولویوں نے ہمیں خدا کی صفتیں بتائیں، یہ تو آل محمد کے نوکروں کی ہیں۔ جو کچھ مولوی نے ہمیں توحید بتائی وہ ان کے نوکر نکلے۔ توحید کا تعارف ہی بس یہی ہے کہ جس کو یہ 14 جھک جائیں۔ ہاں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ لامکان ہے، اور جس کا میں اشرا پڑھ رہا ہوں یہ کہتا ہے ہم 14 اس کا مکان ہے۔ میرے زمانے کا شہنشاہ کہتے ہیں ہم نحن المکان وہو المکین، ہم مکان ہے وہ مکین ہے۔ جی سر اٹھانا اور خدا کے لیے سنبھالنے کی کوشش کرنا، ظرف نہ چھلکا دینا۔ پوچھا گیا تیرے شہنشاہ سے کہ اللہ جو بادشاہ کہلاتا ہے، اللہ کی بادشاہت، سلطنت اور ملک کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا کبھی کوئی بادشاہ بے ملک بھی ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ملک نہ ہو، بادشاہ نہیں رہے گا۔ بادشاہ ہوگا ہی تب جب ملک ہو۔ فرمایا اس کا ملک بھی ہم 14 ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟
کا فرق اتنا ہے، کبھی یہ ملک چھپا ہوا ہوتا تھا، کبھی اس کا ملک ظاہر ہو جاتا تھا۔ ہم ہیں اس کا ملک۔ تو مولا یہ جو خدائی ہے، فرمایا ٹھیک ہے حقیقی مالک وہی ہے، لیکن یہ اس کا ملک نہیں۔ نہیں، اب آپ کی داد، آپ کے تیور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے تصور قدے میں یہ تصویر آ رہی ہے کہ یہ ملک 14 کا ہے۔ خدا کی قسم یہ بھی نہیں ہے، جو میں نے پڑھا ہے اس سے انہوں نے یہ فرمایا اس کا ملک ہم ہیں، یہ جو تمہیں ملک نظر آ رہا ہے یہ تو مومن کا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ نصیر شاہ، ایک جملہ کہنا ہے مجھے، حلالیوں موالیوں کے لیے سنبھالو جاؤ۔ ہاں مولا آپ، یہ ہو گیا مومن کا، آپ ہو گئے اس کے، آپ کا ملک۔ فرمایا ہمارا ملک یہ ہے، ہم ملک کو ملکوت کرتے ہیں، ہم ملکوت کو جبروت کرتے ہیں، ہم جبروت کو لاہوت کرتے ہیں۔ مولا میں نے کہہ دیا تیرے اکثر موالیوں کے سر سے بات گزر رہی ہے، مولا انہیں آسان سہل لفظوں میں سمجھا، کیا فرمانا چاہتا ہے تو؟ فرمایا ہم ملک کو ملکوت کرتے ہیں۔ تو دیکھ جو انسان عادی ہے وہ انسان نفسی نہیں بن سکتا، جو انسان نفسی ہے وہ انسان عقلی نہیں بن سکتا۔ تو دیکھ عیسیٰ نفسی انسان ہے، پرندہ خلق کرتا ہے، بہلول مادی انسان ہے، ہم نے ایک نظر ڈالی۔ ہم نے ایک نظر ڈالی اور انسان مادی کو ایسا کر دیا کہ وہ کچھ کرنے لگا جو انسان نفسی بھی نہ کر سکا۔ اللہ جاگنا جاگنا حلال زادو۔ مولا کیا مقصد؟ کہا دیکھ عیسیٰ بھی خالق ہے، وہ مٹی میں پانی ملاتا ہے، پرندہ بنتا ہے، جسے ہم نے نظر سے دیکھا، وہ خالی مٹی دیتا ہے، جنت بنتی ہے۔ جنت ملکوت ہے۔ اب میں دروازے گیٹ بند کراؤں یا فیصلہ کرتے ہو؟ نہیں بولو بولو، ہاں ورنہ رات میں بھی ادھر تم بھی یہی، ورنہ حلال زادوں کی طرح فیصلہ کرو۔ جنت ملکوت، بہلول انسان مادی، جو مادی انسان کو ملکوت ساز کر دیں وہ خود کیا ہیں؟ اللہ اللہ
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جو انسان عادی کو، انسان مادی کو، انسان خاکی کو، انسان ناسوتی کو ملکوتی نہ ملکوت ساز کر دیں۔ مولا آپ ملکوت ساز کیوں ہیں؟ جاگنا، فرمایا ہماری کلائیوں میں بے ہاتھ کے ہاتھ کا ہنر ہے۔ سار اٹھا، سار اٹھا، تیرے یعنی منو ان نہ صحیح، چونکہ ممبر کی ذمہ داریوں کو بھی ظہیر بھائی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ منو ان نہ صحیح مفہوم تیرے مولا کا ہے جو پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں فرمایا دیکھ لے جو بھی ہو، چاہے ملکوت ساز بن گیا ہے، کہتا تو ہر کوئی یہی ہے، بہلول کے ہاتھ سے جنت بنتی ہے، عیسیٰ کے ہاتھ سے پرندہ بنتا ہے۔ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک نبیوں میں دیکھ، ولیوں میں دیکھ، فرشتوں میں دیکھ، روحانیوں میں دیکھ، قربیین میں دیکھ، جو بھی ہے ہاتھ مخلوق کا ہے، وہ ہم ہی تو ہیں، کہلاتے بندے ہیں، ہاتھ ید اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ اور یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہاؤ، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی طویل عریض بات نہیں کرنا آپ سے، دو کے دو جملے کہنے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، اسے زندگی کے ہر موڑ پر رونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہی علی کی بیٹی کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، حقیر سا خادم ہوں تمہارے مذہب آل محمد کا، چھوٹا سا وکیل ہوں تمہارے مسلک کا، یقیناً تمہارے کلیجے پہ خراش آ جائے گی، چوٹ آ جائے گی، للہ مجھے معاف کر دینا، بغیر کسی تمہید لگی لپٹی کے درد کی ہر کہانی کو تم جانتے ہو، میں گزرے ہوئے وقت کو تمہارے سامنے لاتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، تحقیق کی کہ بیمار کربلا نے پھپھیوں کو مدینے پہنچایا ضرور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاس دعا ہی ہے تمہارے لیے کہ جو آنکھ اس غم میں رو رہی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ میں نے کیا کہا؟ تمہارے لہو رونے والے امام نے پھپھیوں کو مدینے پہنچایا ضرور، خود مدینے نہیں رہا۔ کچھ رونے کی آوازیں آئیں، کسی نے ماتم کیا، اور کچھ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ داری سے کہہ رہا ہوں، سید سجاد مدینے نہیں رہے، مدینے سے کئی میل باہر ویرانے میں خیمہ لگایا، وہاں بیٹھ کے روتے تھے، اور روتے روتے، یہ کتابوں کے لفظ ہیں، اچانک خیال آتا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھتے، کربلا کی طرف دیکھ کر کہتے، اکبر میں تیرا زخمی سینہ چومنے آ رہا ہوں، عباس میں تیرے زخمی شانے چومنے آ رہا ہوں۔
اللہ اکبر. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. پیدل پیدل چل پڑتے. بہت رو چکے ہو، مولا تمہیں بس اسی غم میں رلائے، کسی اور میں نہیں. جناب باقر آتے، بابا کے قدموں پہ گر کے کہتے بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے؟ تم نے بھی صحرا میں ڈیرے ڈال کے اسے مزید برباد کر دیا. بابا گھر چلو. رو کے سجاد کہتا بیٹا میں چلا تو چلوں، کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی نظر آتی ہے، کہیں مجھے عباس کا خالی حجرہ نظر آتا ہے. میں اپنے آنسو نہیں روک پاتا، مجھے مجبور نہ کر. واپس آئے. شام والی بی بی سے مشورہ کر کے جناب باقر نے سلطان کربلا کی کرسی، عباس کی مسند، اکبر کی یادگار سب جمع کر کے ایک حجرے میں رکھی، تالا لگایا، واپس گئے. بس میں چھوڑنے لگا ہوں. بابا اب چلیے، جو چیزیں تجھے رلاتی ہیں میں نے وہ ساری نشانیاں ہٹا دی. سیدو غیر سیدو پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے سجاد نے ماتم کیا. کہا باقر میں چلا تو چلوں گا، وعدہ کر. بابا کیا؟ زینب میرے سامنے نہیں آئے گی، جب سامنے آئے گی مجھے ننگا سر یاد آئے گا، مجھے شرابی کا دربار یاد آئے گا، مجھے بازار کی سنگ باری یاد آئے گی. مسائق و شرف قبول یسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مورد بسعادت فرما، ہماری جولی دبیل قبول فرما، جو ان بے اولاد نگران عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ان کی تنگ جلد صرف فرما، جو بھی گناہ قید رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما، جن جن مومنین و مومنات میں دعائیں لگائی ان کی غایت المرام تک پہنچا. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محفظ مقاعد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طورا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ.